نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ لاسٹ ویک ہم نے جس حدیث کو ڈسکس کیا تھا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹپ بتائی تھی سائملٹینیسلی کیسے صبر اور شکر کو ایک بندہ مومن اپنی ذات کے اندر اکٹھا کر سکتا ہے۔ تو اور ہم نے یہ بات بھی ڈسکس کی تھی کہ ہم انشاءاللہ صبر اور شکر دونوں کو ڈسکس بھی کریں گے کہ کون سی چیزیں، کون سی پریکٹسز ہیں جو مجھے بتاتی ہیں کہ میں صبر کی طرف جا رہا ہوں، اور کون سی پریکٹسز ہیں جو مجھے شکر کی جانب یعنی شکر گزار بندہ بنانے کی جانب لے کے چلتی ہیں۔ تو آج ہم شکر کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ہم اکثر یہ چیز ڈسکس کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی، کولیگس کے ساتھ بھی، کہ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ واٹ از اسلام، یا تم ایک گڈ پریکٹسنگ مسلم کس کو سمجھتے ہو، تو سب سے پہلی جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ آتی ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی جو شخص ان پریکٹسز میں اچھا ہے وہ اچھا مسلمان ہے۔ لیکن جب ہم ایکسپرٹس کے پاس جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام صرف اس ایک شعبے کے اوپر مشتمل نہیں ہے۔ اٹس جسٹ ون ڈپارٹمنٹ، ون پارٹ آف اسلام، دیٹ از دا ریچولز آف اسلام۔ اسلام کے تو 5-6 الگ الگ ڈسپلنز ہیں۔ اسلام کی کریڈز ہیں، ریچولز ہیں، سوشل نارمز ہیں، ڈیلنگز ہیں، مینرز ہیں جن کو ہم عقائد کہتے ہیں، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ تو یہ 5-6 ڈسپلن سب ملا کے اس کو اسلام کہتے ہیں۔ لیکن اس میں سے ایک شعبہ تھوڑا سا ڈومیننٹ ہے جس کو عبادات کہتے ہیں، تو تھوڑا سا ایک یہ کانسیپٹ بن جاتا ہے کہ شاید یہی سارے کا سارا اسلام ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم شکر کو دیکھیں تو ہمارے ذہن میں شکر صرف یہ کہ سیئنگ الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے بہت امپورٹنٹ ہے، شکر بالکل اس میں شامل ہے، لیکن اٹس جسٹ ون پارٹ آف شکر۔ تو شکر کی بیسیکلی 3 اقسام ہیں۔ اس میں سب سے پہلے شکر فرام یور ٹنگ، دین فرام یور ہارٹ، اینڈ دین فرام یور ایکشنز۔ زبان سے شکر کرنا، اپنے دل سے شکر گزار بن جانا، اور پھر اپنے اعمال کو شکر گزاری میں لگا دینا۔ تو ون بائی ون انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ آج ہم بات کر لیتے ہیں کہ زبانی شکر کس چیز کا نام ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی جو کتاب دی ہے، اور اتنی زبردست کتاب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے بہت خاص اور قریبی گھر کے لوگ ہیں، اہل اللہ۔ تو صحابہ بڑے کیوریس ہوئے کہ قالوا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہیں وہ لوگ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہم اہل القرآن، ہم اہل اللہ و خاصتہ، جو اہل قرآن ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خاص گھر کے لوگ ہیں اور بہت وی آئی پیز لوگ ہیں۔ تو یہ ایسی کتاب ہے کہ جو اس کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ اللہ کا بہت خاص بن جاتا ہے۔ تو اس اہم کتاب کا آغاز اللہ رب العزت نے جن الفاظ سے فرمایا ہے وہ وہی الفاظ ہیں جو میں اور آپ دن میں کئی بار پڑھتے ہیں نماز میں، الحمدللہ رب العالمین۔ تو زبان سے شکر ادا کرنا، الحمدللہ کہنا، قرآن مجید کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب انشاءاللہ تمام مسلمان جنت میں چلے جائیں گے تو تمام عبادات وہاں پہ ختم کر دی جائیں گی، کیونکہ جنت جو ہے وہ انجوائمنٹ کی جگہ ہے، صلہ ملنے کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جگہ ہے۔ لیکن ایک عبادت ایسی ہے جو وہاں بھی جاری رہے گی، مطلب وہاں پہ حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ، کوئی پریکٹسنگ عبادات نہیں رہیں گی۔ اور وہ عبادت کون سی ہوگی؟ سورہ یونس میں دیکھیے وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، کہ اہل جنت کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہوگی کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح سورہ زمر میں دیکھیے، اسی طرح سورہ فاطر کے اندر ہے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، کہ اہل جنت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ آپ کو شکر ہے، آپ نے ہم سے فکر و پریشانی کو یہاں جنت میں دور کر دیا۔ تو الحمدللہ کہنا ایسی عبادت ہے، ایسا اللہ کو پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھی جاری و ساری فرما دیں گے، وہاں کی جو مخلوق اور وہاں کے جو رہنے والے ہوں گے مسلمان ان کے اندر۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حدیث کے اندر صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ جو ایک بڑی مشہور حدیث ہم سنتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، الطہور شطر الایمان۔ اسی حدیث میں آگے جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ جو الحمدللہ کا کہنا ہے یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ میزان کیا چیز ہے؟ ترازو، جس کے اندر ایمان۔ تو فمن ثقلت موازینہ سورہ مومنون میں، فاولئک هم المفلحون، جس کا ترازو، جس کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہوگا آخرت میں، اس دن میں، the day of the judgment۔ تو اس کو بھرنے کے لیے جو چیز فرمائی جا رہی ہے وہ الحمدللہ کا کہنا ہے۔
اور اسی روایت میں آگے جا کے آتا ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ کو اگر ملا لیا جائے تو یہ زمین اور آسمان کا جو درمیانی خلا ہے یہ بھر جاتا ہے اجر سے، اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح مسند احمد کی حدیث ہے، اور اس حدیث کو پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی جب میں نے فرسٹ ٹائم اس کو پڑھا کہ پتہ نہیں کون سا عمل اس کے آگے بتایا جائے گا، کتنے حج کرنے ہوں گے یا کتنے لاکھوں کروڑوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہوں گے، پھر کہیں جا کے یہ فضیلت ملے گی۔ الفاظ کیا تھے؟ الفاظ یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جملہ پڑھ کے انسان بہت متجسس ہو جاتا ہے کہ ایسا کون سا عمل ہوگا جو اللہ کو بہت خوش کر دیتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ رب العزت کتنے کریم ہیں، حدیث کے آگے الفاظ ہیں کہ جو شخص پانی کا ایک گھونٹ پیے اور الحمدللہ کہے، یا جو کھانے کا ایک لقمہ کھائے اور الحمدللہ کہے، تو اللہ ایسے شخص سے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ اس سے بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پریکٹس ہمارے اندر آ جائے۔ اسی طرح بہت ساری مواقع ایسے ہیں جو مجھے یونیورسٹی میں، آفس میں، اپنے گھر میں یا باہر آتے جاتے ملتے ہیں، جس سے میں زبانی طور پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتا ہوں۔ میں گھر سے نکلتا ہوں، میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میں لیٹ ہو جاؤں گا، لیکن ٹائملی پہنچ گیا، سگنلز کھلے ملے، ٹریفک جیم نہیں تھا، ٹائملی پہنچ کے ایک دفعہ کہہ دیجئے الحمدللہ کہ آج میں وقت پہ اپنی جگہ پہ پہنچ گیا۔ اکثر ہم جب کلاسز میں جاتے ہیں اور کلاسز میں تمام کلاسز جو ہیں اس میں کوئی کوئز ہوتا ہے اور وہ کوئز بہت اچھا ہو جاتا ہے، جس سے الحمدللہ میں جب اکثر کلاسز دینے جاتا ہوں تو آئی یوز ایسکیلیٹر، لفٹ یوز کرتا ہوں، اور ہمارے ہاں جو پاور سسٹم ہے وہ آپ کو پتہ ہے، تو جب میں لفٹ سے باہر نکلتا ہوں تو آئی یوز ٹو سے الحمدللہ کہ میں لفٹ میں بند نہیں رہا، میں پہنچ گیا۔ اور آپ دیکھیے ایک بہت اچھا موقع جو دن میں صبح اٹھتے ساتھ ہی ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں اور اٹھ کے ہم دیکھتے ہیں، آنکھیں کھولتے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے، ہماری جو بینائی ہے، آئی سائٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہاتھ پیر بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ اور یہ جو سونا ہے یہ موت سے متشابہ ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کہ بہت ساری ارواح ایسی ہیں جو سونے کے دوران اللہ تعالیٰ ان کو واپس اپنے پاس روک لیتا ہے، یعنی جب سوتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، یا اللہ آپ کے نام سے میں مر رہا ہوں اور اٹھوں گا۔ تو نیند جو ہے وہ یہ اٹ ریزیمبلز ود دا ڈیتھ۔ تو جب صبح اٹھتے ہیں تو پہلا لفظ کیا سکھایا گیا؟ سے الحمدللہ، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تو ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ جب ہم صبح اٹھیں اور دیکھیں کہ ہمارے ہاتھ پیر ٹھیک ہیں، اللہ نے زندگی کی طرف ہمیں لوٹا دیا ہے، ہمیں ٹھیک نظر آ رہے ہیں، ہماری موومنٹس ٹھیک ہیں، تو ہم اپنے دن کا آغاز یہاں سے کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دن میں بہت سارے ایسے مواقع ملتے ہیں، ٹھنڈی ہوا آئی ہے، ہمیں اچھا لگا ہے، پلیزنٹ لگا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں الحمدللہ۔ کوئی چیز کھانے کو دل چاہ رہا تھا اور اس دن وہی گھر میں مل گئی ہے اور دل بہت خوشی سے ہم نے اس کو انجوائے کیا ہے، سے الحمدللہ۔ اسی طرح کوئی پریشانی تھی، کوئی فکر تھی، میں کسی کیو میں لگا ہوا تھا، میرا وقت بچ گیا۔ اکثر ہماری جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں، وہ شاپنگ کے لیے جاتی ہیں، کوئی خاص برانڈ ذہن میں ہوتا ہے، وہاں جا کے اچانک سامنے نظر آتا ہے کہ یہاں تو 50% کی سیل ہے، سے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنی خاص موقع پہ جب ضرورت تھی تو مدد کی ہے۔ تو بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں جس میں آئی کین سے اٹس لائک تھینک یو اللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ آپ کا شکریہ۔ اور لیکن یہ شکریہ ان الفاظ میں ادا کرنا جو خود رب کریم کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، جس سے رب کریم نے اپنے کلام مجید کو شروع کیا اور ان الفاظ کو اتنا پسند فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جگہ جگہ آپ کو جو مسنون دعائیں ملیں گی وہ اس لفظ الحمدللہ سے سٹارٹ ہوتی ملیں گی۔ اور پھر اس کو اتنا پسند کیا کہ جنت میں تمام عبادات کو اٹھا لیا، موقوف کر دیا، ختم کر دیا، لیکن اس عبادت کو اہل جنت کی سانس میں شامل کر دیا کہ ان نعمتوں کو انجوائے کرتے رہو اور الحمدللہ کہتے رہو۔ میں یہ جو الفاظ ادا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ادا کر رہا ہوں، میں اس پر الحمدللہ کہتا ہوں، اور آپ یہ جو الفاظ سن رہے ہیں، سماعت بالکل ٹھیک ہے، بینائی بالکل ٹھیک ہے، اور مواقع ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے اور سننے کے اور سمجھنے کے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے، میں جو کہہ رہا ہوں مجھے بات سمجھ آ رہی ہے، اس پہ بھی الحمدللہ ہمیں ضرور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔